اس مہینے کا تعلق بہت ہی مشہور ہے، ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان منی کی طرف آپ چلے تھے۔ اور اسی مہینے میں، اس مہینے کو ذی الحجہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے کا معنی ہوا حج والا۔ ذی الحجہ کا معنی ہوتا ہے حج والا۔ ابھی جو بھی بیرون ملک سے حجاج کرام ہوں گے، ان کا قافلہ اب قریب سب پہنچ چکے ہوں گے، تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اور ذی الحجہ کا یہ جو 10 دن ہے، ایک سے لے کر یہ ذی الحجہ کی 10 دن ہے، اس کی الگ الگ فضیلت ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب بھی عام مہینوں سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حجاج کرام اگر وہ میدان عرفات میں وہاں ہوتے ہیں، اس دن اگر کوئی روزہ رہتا ہے تو فرمایا وہ ایک روزہ رہنا اس کا ثواب اتنا ہے کہ ایک روزہ کے ذریعے سے اللہ بندہ مومن کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے میں عنقریب ہم یوم النحر کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، قربانی کے دن کی طرف۔ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مفسرین کرام بالخصوص امام اہل سنت تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ترجمہ کنز الایمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں فصل سے مراد، نماز پڑھنے سے مراد خاص طور پر یہ بقرعید عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور ونحر قربانی کرنا ہم تمامی حضرات جانتے ہیں۔ بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم یہ صحابی رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذہ العضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے اتنا یہاں سمجھ میں آیا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی کا حکم ہو رہا تھا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، لیکن اس قربانی کو ہم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی کرنے سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم قربانی کرو گے، صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، فرمایا جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرما دے گا۔ پھر کچھ صحابی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم کچھ جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس میں بال واضح طور پر دکھتا ہے، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جس میں رواں ہوتا ہے، جیسے وہ بال بہت ہی باریک ہوتا ہے، جیسے بھیڑ کا جو بال ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہر جانور کے اوپر جو بال ہے اس کے بدلے میں ثواب دے دیا جائے گا، کیا اس کے جسم کے اوپر جو رواں ہوتا ہے اس رواں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے پھر اسی حدیث پاک میں آیا، فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ اس جانور کے جسم پر جتنے روئیں ہیں ہر روئیں کے بدلے میں بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم
اس سے پتہ چلا کہ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے گزشتہ جمعہ، میں حضرت ابراہیم کی ایک تاریخ آپ کو 3 جمعوں سے سنا رہا ہوں، اس سے پہلے جمعہ کو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے وادی منا میں گئے، اور کس کو قربان کرنے جا رہے تھے؟ بیٹا کو قربان کرنے جا رہے تھے۔ کس کو قربان کرنے جا رہے تھے؟ بیٹا کو قربان کرنے جا رہے تھے۔ تو سنت کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پیا، تو بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن حضرت ابراہیم تو بیٹا کو قربان کرنے جا رہے تھے، ہم یہاں جانور قربان کر رہے ہیں، ہم تو کھسی اور بکری قربان کر رہے ہیں، پھر یہ حضرت ابراہیم کی سنت کیسے ہوئی؟ یہ سنت ابراہیمی کیسے ہے؟ محدثین نے فرمایا یہاں جو سنت ہے، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، سنت سے مراد دستور ہے، رسول ہے۔ اور حضرت ابراہیم جو بیٹے کو قربان کرنے جا رہے تھے تو مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ مقصد یہ تھا اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اس رضا سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کے اوپر چھری چلانا ہے، بلکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت ابراہیمی جب بنایا تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائیں، تب جا کے وہ سنت ابراہیمی ہو، تب حضرت ابراہیم کا طریقہ ہو۔ لیکن کرم اس رب کا، کرم پروردگارہ کا، کرم بے نیاز بادشاہ کا، کہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس جانور کا ذبح کرنا بیٹے ذبح کرنے کی قائم مقام اللہ نے بنا دیا۔ حضرات محترم، یہ مطلب ہے سنت ابراہیمی کا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مادر الجود والکرم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، میں نے کہا یہ سنت ابراہیمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جانور ذبح کرتے ہیں لیکن بیٹا ذبح کرنے کی قائم مقام بنایا۔ اور سنت ابراہیمی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں سنت کیسے ہو۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب چلے تھے تو اللہ کی رضا کے خاطر چلے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ بیٹا جس کو میں نے مانگ کر لیا ہے، جس کے لیے میں نے کئی سال تک دعا کیا ہے، وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے، اللہ کی رضا کی تکمیل کرنے جا رہے تھے۔ اور اس کے جانے میں، اس سفر میں آپ نے کیا کیا؟ اس سفر کے جانے میں آپ کو شیطان نے بہکایا، شیطان سے بھی آپ بچ کر رہے، طرح طرح کی دقتیں پریشانی آئی، لیکن سب سے آپ بچتے رہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ تو ہم بھی جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہو جائے کہ ہم اس جانور کو جو قربان کر رہے ہیں ریاکاری کے لیے نہیں، مکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، گوشت کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر کوئی انسان کی فکر ایسی بنتی ہے تو آپ کا نظریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریہ سے مل جائے گا، اور جب یہ دونوں نظریہ مل جائے گا تو یہی سنت ابراہیمی ادا ہو جاتا ہے۔ یہ فکر ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم نے جس خلوص کے ساتھ وہ پیش کیا تھا وہ نظریہ آپ کا ہونا چاہیے۔ ایسے تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں شروع کیا تھا، قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ قربانی کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 اولاد تھے جن کا نام تھا حابیل اور قابیل۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں پورا ان دونوں بھائی کا، حابیل اور قابیل کے قصے کا ذکر ہے، پورا قصہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو ان لوگوں کے زمانے میں یہاں سے قربانی کی شروعات ہوئی۔ ان کا بڑا بھائی حابیل تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی عمدہ، مضبوط، تندرست دمبا رب کی بارگاہ میں قربان کیا۔ اور ان کے بھائی تھے چھوٹے قابیل، اس نے زرعی چیز وہ بھی رب کی بارگاہ میں قربانی دی۔ لیکن اس زمانے میں قربانی کے لیے حکم یہ تھا کہ آپ قربانی کر دیجئے اور پھر کسی کھلے میدان میں اپنے سامان کو، اس جانور کو رکھ دیجئے۔ اگر آپ کی قربانی قبول ہونے والی ہوگی، قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، تو آسمان سے ایک آگ آئے گی اور آگ اس کو اچک لے جاتی ہے۔ آسمان سے ہوا آئے یا آگ آئے اچک لے جاتی تھی۔ جن کا جانور، جن کا سامان آگ لے گئی
تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کا سامان اس میدان میں پڑا ہوا رہ گیا تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ دنیا کا بہت پاپی آدمی ہے، بہت گنہگار آدمی ہے۔ اب غور کیجئے کرم کتنا اللہ رب العزت نے فرمایا ہم لوگوں کو۔ آج اگر وہی حکم ہمارے لیے ہوتا کہ جانور ذبح کر کے عیدگاہ میں سب کو جمع کر دینا ہے، اور آسمان سے ایک آگ آئے گی، جس کو قبول ہونا ہوگا اس کو اٹھا کر لے جائے گا، تو کچھ لوگوں کو تک قبول ہو جاتا، لیکن جن کی قبول نہیں ہوتی، دنیا کے سامنے ہماری عیب کھل جاتی کہ ہم رات کی تنہائی میں کیا گناہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں کون سے گناہ پلتے ہیں، ہم کتنے بدکار ہیں، ہم کتنے خطاکار ہیں، لیکن کرم اس مالک پر، ہم لاکھ گناہگار ہیں، ہم لاکھ خطاکار ہیں، ہم لاکھ بدکار ہیں، لیکن اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہم قربانی کر دیتے ہیں، چاہے لاکھ بدکار ہے، اللہ نے ہماری عیبوں کو چھپائے ہوئے رکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرم آؤ، احباب کفن رکھ دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ حضرات محترم، ہم قربانی کر لیتے ہیں، کیا پتہ ہماری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن انسان کی نظر سے آپ بچ گئے، وہ رب جانتا ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، کس کا قبول فرماتا ہے کس کا نہیں فرماتا ہے، ہمیں بس کرنے کا حکم ہے۔ تو حضرت محترم، یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے چلا یہ سلسلہ، یہ الگ بات ہے کہ طریقہ الگ الگ تھا۔ پھر قربانی کے لیے ایام النہر 10ویں ذی الحجہ کو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا ثواب میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث پاک ہے جس میں قربانی کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی بھی عمل مقبول، پسندیدہ، زیادہ پیارا نہیں ہے سوائے قربانی کرنے کا۔ یعنی قربانی کے دن اللہ کے نزدیک صرف قربانی کرنا یہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی حدیث کے تحت بعض مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اگر کوئی انسان قربانی کے دن ایک پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے اور ایک آدمی ایک جانور رب کی بارگاہ میں قربان کرے، پھر بھی قربانی کرنے والے کا ثواب کے برابر وہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے والا انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس دن قربانی ہی کرنا رب کو مقبول ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایمان اور عقیدہ کے اعتبار سے لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، طرح طرح کی بات دماغ میں آتی ہے کہ قربانی کر رہے ہیں، جانور کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ صدقہ کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ غریب کو بھلا کر دیں، طرح طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ قربانی کیا تھا؟ یہ توحید، عقیدہ توحید کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں اس جانور کے اوپر جو چھری چلا رہا ہوں رب کی رضا ہے، اور کیوں چلا رہا ہوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کو بہکایا گیا، حضرت ابراہیم کو روکا گیا، لیکن پھر بھی نہیں روکے۔ آج ہمارے دل میں بھی طرح طرح کے وسوسے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو جانور کے گردن پر چھری چلاتے ہوئے ہم کو اپنے دل پر بھی چھری چلانا چاہیے کہ جیسے میں نے خوش دلی کے ساتھ اس جانور کی گردن کو کاٹا ہے، رب کی بارگاہ میں قربانی کیا ہے، ایسے ہی ہمارے دل میں جو گندگی ہے، ہمارے دل میں جو بغض ہے، ہمارے دل میں جو حسد ہے، ہمارے دل میں مومنوں کا کینہ پلتا ہے، اس پہ بھی آپ چھری چلا دیجئے، اس خاطر کہ جیسے میں نے رب کو خوشی کے لیے، رب کی رضا کے لیے میں نے اس جانور کو قربان کیا ہے، میں نے اس جانور کے رب کے بارگاہ میں پیش کیا ہے، اسی طریقے سے میں اپنے دل کی گندگی کو دور کر کے اپنے دل کو بھی رب کا محبوب کا مدینہ بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے مکمل قربانی۔ مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور قربانی جانور کے اوپر ظلم نہیں ہے۔ جو جانور خوش نصیب ہوتا ہے، جس کے مقدر میں ہوتا ہے، وہی قربان ہوتا ہے۔ ورنہ آج بھی میرے پاس کچھ لوگ ابھی مسئلہ پوچھنے آئے تھے کہ جانور اپنے دروازہ کا پالا ہوا ہے، اتنا دن سے ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی فالج مار دیا، ابھی کوئی چرنے کے لیے گیا، پیر میں کانٹا چبھ گیا، وہ بھی اتنا عیبدار ہو گیا کہ وہ پیر زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حکم یہ ہے وَالْعَرَجَاءُ بَيِّنٌ ذِلُهَا، کہ ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ سال بھر سے آپ نے پالا اور پھر بھی نہیں ہو سکتی، تو جانتے ہیں ایسا کیوں؟ کہ سب جانور وہ مقدر لے کے نہیں آتا کہ اللہ کے نام پر وہ ذبح کیا جائے۔
یہ جانور میں بھی مقدر کی بات ہے، اور کیا مقدر ہے آپ غور کیجئے. یہ بکری اور خصی آپ جو قربان رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اس کی نسل میں برکت آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس سال جانور اس میں آپ نے 100 لوگوں نے خریدا، آپ بازار میں جائیں گے 1000 کی تعداد میں بکرا اور بکریاں موجود ہیں. اتنے ہی اس سال قربانی کریں گے پھر بھی آئندہ سال گھٹے گا نہیں، جبکہ بکری سال میں کتنی بچہ دیتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ. اور اس کے مقابلے میں دوسرے جانور بلی، کتا غیر متناہی انلیمیٹڈ ہے. لیکن کیا آپ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خصی اور بکری ذبح ہوتے ہیں، عام دنوں میں بھی لوگ کھاتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، یہ جانور تو ذبح بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن تعداد کن کی زیادہ ہے؟ تعداد کس کی زیادہ ہے؟ خصی اور بکری کی زیادہ ہے. تو ایسا کیوں؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ نسل اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہوتی ہے. اس نسل کی رب کی بارگاہ میں قربان ہوتا ہے، اور رب کا یہ وعدہ ہے جو اس کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس کے نسل میں اتنی برکت رکھ دی ہے، اتنی برکت رکھ دی ہے کہ قیامت تک یہ جانور قربان ہوتا رہے گا، پھر بھی اس کی نسل پوری دنیا میں کہیں کمی نہیں اللہ عطا فرمائے گا. تو اس کی نسل میں جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی نسل میں اتنی برکت ہے. تو آپ جو قربانی کرتے ہیں، جانور خرید کر لاتے ہیں، تو پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں نا. تو جب اس نسل میں اتنی برکت ہے تو جو پیسہ آپ اس میں لگا رہے ہیں تو ہر حال میں اس پیسے میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. تو اس لیے قربانی کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، قربانی کرنے سے پیسے گھٹتے نہیں ہیں، بلکہ قربانی کرنے سے رب تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرما دے. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو گھر میں بے برکتی کا شکار ہے تو چاہے آپ مالک نصاب نہیں ہے لیکن شکرن تو قربانی کر سکتے ہیں. جو مالک نصاب نہیں ہے وہ نفلی قربانی بطور تشکر بھی وہ قربانی کر سکتے ہیں. آپ کر کے تو دیکھیے، بس رضا الہی شامل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضیلت بیان فرمائی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ کل قیامت کے دن جو آپ نے قربانی کیا ہے، یہ قربانی، یہ نیکی، جب آپ کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایک پلرے میں رکھ دیا جائے گا، اور جس پلرے میں اس قربانی کی نیکی کو رکھ دیا جائے گا، نیکی کی وجہ سے وہ پلرا بھاری ہو جائے گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، کل قیامت کے دن وہ صاحب جانور یعنی قربانی کرنے والا آدمی کے جسم کا ہر حصہ اس جانور کے حصے کی وجہ سے جہنم کی آزادی کا فدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا. اور آپ نے معلوم، میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنا جانور جو قربانی کرتے ہو مضبوط سے مضبوط جانور قربان کرو، مضبوط جانور قربان کرو. کیوں؟ فإنها علی الصراط مطایاکم، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنے. اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ بندہ جب قبر سے اٹھے گا، حشر کے لیے جب اٹھے گا تو اس کو سواری پر رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یہ میرے بندے، جب میں اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا تھا تو ماں کے پیٹ اس کے لیے سواری کی شکل میں تھی، جب یہ دنیا میں آیا تو ماں کے گود اس کے لیے سواری تھی، اور جب یہ بالغ ہو گیا تو یہ چوپائے، موٹر، گاڑی، یہ اس کے لیے سواری تھی. تب یہ میرا مقبول بندہ ہے، یہ اعمال صالحہ کر کے آیا ہے، اس لیے حشر میں اب اسے پیدل نہیں چلنا ہے بلکہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے. تو حضرات محترم، جب سواری کا انتظام کیا جائے گا تو اس وقت کیا وہاں ملے گا؟ اس وقت یہ دنیا میں بنائے ہوئے موٹر سائیکل اور گاڑی آپ کے لیے حشر کے میدان میں نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ یہی قربانی کے جانور آپ کے لیے سواری کی شکل دی جائے گی. جس کا جانور جتنا مضبوط ہوگا، جتنا تندرست جانور رب کی بارگاہ میں قربان کیا ہوگا، میدان محشر میں اتنے ہی آسانی کے ساتھ وہ گزرتا نظر آئے گا، اور پل صراط بھی اتنی آسانی کے ساتھ وہ انسان پار کرتا ہوا نظر آئے گا. حضرات محترم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ تم اپنے جانور کو مضبوط اور تندرست جانور قربان کرو. قربانی کے جانور سے انسان جتنا مانوس ہو، جتنا اس سے محبت کرے اتنا بہتر ہے. اسی لیے بزرگان دین نے یہ کہا کہ جو جانور اپنے دروازے پر پلا ہوا ہو
اس کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سال بھر آپ نے اس کو پالا ہے تو آپ کو انسیت اس سے ہو جائے گی، آپ کو لگاؤ اس سے ہو جائے گا، آپ کو محبت اس سے ہو جاتی ہے، اور تب آپ کے محبوب چیز کا حکم ہو رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ اس لیے کہا یہ زیادہ بہتر ہے جو اپنے دروازے پر پلا ہوا ہو۔ اور پھر فرمایا جب آپ قربانی بھی کرے تو قربانی کے وقت جس کے نام سے قربانی ہو رہا ہے وہاں پر حاضر رہے۔ آج ہماری ماں بہنیں جن کے نام سے قربانی ہوتا ہے تو وہاں تک وہ ساتھ رہتی ہے، لیکن جیسے قربانی کرنے کی باری آتی ہے تو وہ گھر بند کر لیتی ہے کہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک کے راوی حضرت سعید ہیں، پھر آقا نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ قومی، اے فاطمہ اٹھو۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو، اور پھر میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو، فشہدیہا، حدیث پاک میں لفظ ہے کہ آؤ اٹھو اپنے قربانی کے جانور کے پاس اور یہاں حاضر ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کو جب ذبح کیا جائے گا، اس جانور کے جسم کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے قربانی میں مستحب یہ ہے کہ جس کے نام سے جانور ذبح کیا جائے وہ وہاں موجود رہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر قربانی کے جانور میں نے کہا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق انسان قربانی کا جانور خریدتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مضبوط تندرست جانور ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ عیب دار جانور، کمزور جانور جو سال بھر کا ہو، ہاں سال کی بات آئی تو ایک مسئلہ یاد آ گیا کہ کھسی بکری میں کا جو عمر ہے قربانی کے جانور کا وہ 1 سال ہے۔ کتنا ہے؟ 1 سال۔ 1 سال میں 1 دن نہیں بلکہ 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے ایک کھسی بکری کا عمر۔ اب ہم اور آپ جو خریدنے جاتے ہیں کبھی مارکیٹ سے، تو جو آدمی اپنے دروازے پر پالا نہیں ہے اب وہ مارکیٹ سے خریدنے گئے تو کچھ جانور کا دانت نکل گیا ہوتا ہے جس کو دتا ہوا کہتے ہیں، تو وہ پہچان ہو جاتی ہے کہ سال کا ہے، لیکن دتا ہونا یہ صرف پہچان ہے، جانور سال بھر ہونے کی شرط نہیں ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ بعض علاقے میں جانور کی عمر ابھی سال بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ دت جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ لکھا کہ جس علاقے میں جانور چرتے ہیں چراگاہ میں اور گھاس مضبوط ہوتا ہے تو وہ کھینچنے کی وجہ سے اس کا دانت جلدی چھٹک جاتا ہے۔ تو دتا ہونا ایک پہچان ہے اپنے علاقے میں، شرط نہیں، شرط 1 سال ہونا ہے۔ اب آپ جس سے جانور خرید کر لائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ 1 سال کا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے بھی فقہاء نے حکم فرمایا کہ جو آدمی جس سے آپ خرید رہے وہ مسلمان ہے، قابل اعتبار آدمی ہے، بھروسے کا لائق آدمی ہے، اور وہ کہہ دے کہ 1 سال سے ہے تو مان لیا جائے۔ ورنہ جو لوگ اس کے ماہر ہے، جانور خرید بیچ کرتے ہیں، ان کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے، ہاں اتنا ہو جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، ورنہ چونکہ پیکار بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے لیے فقہاء نے یہ فرمایا کہ 2-4 آدمی کو دکھا لو، مان لیجیے 4 کو دکھایا اس میں سے 3 نے کہہ دیا کہ ہاں سال متعین ہے تو وہ مان لیا جائے۔ تو قربانی کے جانور میں کھسی اور بکری میں سال کا ہونا شرط ہے، دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ سال پورا تو قربانی اس کی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں ہیں جو قربانی کے جانور میں جائز نہیں ہے، یعنی 4 طرح کے عیب جو ہے قربانی کے جانور میں جائز نہیں ہے۔ فرمایا العوراء بین عورھا، کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، دور سے دیکھنے والا آدمی پتہ لگا لے کہ یہ جانور کانا ہے۔ اور پھر فرمایا والمریضۃ بین مرضھا، یا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو کہ وہ چل نہیں سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری والعرجاء بین ذلوھا، یا ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی وہ چلتا ہو تو دور سے دکھ جاتا ہو کہ یہ لنگڑا رہا ہے۔ اور فقہاء نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ جب جانور کھڑا ہو تو جس پیر میں تکلیف ہے اس کو وہ زمین پر نہیں رکھتا ہو، تو یہ واضح لنگڑاہٹ ہے۔ اور چوتھا جو عیب ہے وہ یہ ہے والکثیرۃ لا تنقی، والکثیرۃ التی لا تنقی، کہ ایسا کمزور جانور جس کے ہڈی میں گودا نہیں ہے، یعنی جو مذبح تک نہ جا سکے،
اب اسی کے اوپر تمام مسائل متفرع ہوتے ہیں. وصول یہی ہے. اب اس کے اعتبار سے الگ الگ جس جانور جس طرح کا عیب ہے آپ کسی بھی اچھے عالم سے پوچھ کر سمپرک کر کے آپ اپنی جانور کو متعین کر سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا قربانی کے مقصد میں نے آپ کو بتایا رضائے الہی ہے. قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا کہ آپ جب جانور قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو آپ کی زندگی کا عملی تفسیر بن جائے. کیسی تفسیر؟ جو قرآن نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے. یہ سوچ آپ کے اندر ہو جانی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. قربانی کا جانور کا مقصد اگر صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے ہو اور کوئی نیت کر لے. اسی لیے ایک مسئلہ فقہ نے جو بیان فرمایا کہ آپ جو بڑے جانور میں قربانی کرتے ہیں 7 حصے کی قربانی ہے. 6 آدمی کا مقصد ہے اس میں قربانی کرنے کا، اور ایک آدمی نے اپنا مقصد بنا لیا کہ میرے گھر میں چھوٹا جانور کی قربانی ہے، گوشت گھٹ جائے گا اس لیے ایک بڑا میں حصہ لے لیتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہو گیا؟ گوشت لے لو. فرمایا کسی کی قربانی نہیں. پتہ چلا کہ قربانی سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، گوشت حاصل کرنا نہیں. اسی لیے قربانی کے جانور کو جو آپ قربان کرتے ہیں تو اس گوشت کو کتنا حصہ لگاتے ہیں؟ چھوٹے جانور 3 حصہ لگاتے ہیں. کتنا حصہ لگاتے ہیں؟ 3 حصہ لگاتے ہیں. ایک حصہ غریب اور غربا کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آدمی زیادہ ہے اور اس سے نہیں ہونے والا ہے تو پورا وہ اپنے بھی رکھ سکتا ہے. لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے، یہ اس آدمی کے لیے حکم ہے جو پورا اپنے رکھ سکتا ہے، جو سال میں کبھی گوشت کھانے پر قادر نہیں ہو، یعنی غریب آدمی اور قربانی کر رہا ہے اس کے لیے. لیکن جو آدمی پورا سال گوشت کھاتا ہو اور پھر وہ قربانی کر کے پورے گوشت کو اپنے یہاں محفوظ کر لیتا ہے تو جو غریب کا اس میں حق ہے، جو فقراء کا اس میں حق ہے، وہ حق کہاں ادا ہوگا؟ قربانی کا مقصد یہ تھا کہ گوشت ان لوگوں تک پہنچے جو کھسی کے گوشت کو خریدنے پر قادر نہیں، جو کھا نہیں سکتے ہیں، ان تک پہنچنا تھا. کیونکہ گوشت سے سروکار صرف یہ انسان کو ہے، ہمیں اور آپ کو ہے، اللہ کو نہیں. اللہ کو تو صرف نیت پہنچتی ہے، وہ خلوص ہے، وہ پہنچتا ہے. قرآن نے کہا کہ تمہارے جو جانور قربان کرتے ہیں اس کا گوشت نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے. تو کیا پہنچتا ہے؟ قرآن نے کہا بل ینالہ التقوی، کہ وہ جو تقوی ہے وہ رب کو پہنچتا ہے. تو یہ گوشت اس کو سرکار نہیں ہے، وہ نیت دیکھتا ہے. اور جب نیت آپ کی صادق ہوگی تو آپ پورا جانور قربان جب کریں گے تو اس وقت غریبوں کے حق کا آپ خیال رکھیں گے. کیونکہ اس قربانی کو اگر صرف ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، آج جب آپ موبائل کھولیے تو کیسے کیسے لوگ قربانی کے لیے جو جانور لاتے ہیں وہ کیا ہے 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ کا جانور قربان کیا جا رہا ہے. اور اب تو نیا ٹرینڈ یہ شروع ہوا ہے کہ یہ جانور 10 لاکھ کا یہ اس لیے ہے کہ اس جانور کو میں گھاس نہیں کاجو کھلاتا تھا. حدیث پاک میں جانور خوبصورت تندرست خریدنے کا حکم ہے اور یہ کرنا محبوب ہے، یہ کرنا پسند ہے، سنت ہے. جانور کو کاجو کھلانا کہیں سنت نہیں لکھا ہے، اس کو چارہ ہی کھلانا دینا. یہ صرف دکھاوے کے لیے، یہ صرف ریاکاری کے لیے. لیکن جب آپ غور کریں گے تو آپ غور کیجئے کس چیز پر آپ دکھاوا کر رہے ہیں، کس چیز پر آپ کو غرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ نے 2 لاکھ کا جانور خریدا، گاؤں میں سب سے بڑھیا کھسی آپ کا ہے، سب سے خوبصورت کھسی آپ کا ہے، لیکن یہ بتائیے پیسہ دینے والا بھی کون ہے؟ وہ رب. پیسہ دینے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. اس جانور کی جو خوبصورت ہے، کالی کالی آنکھیں ہیں، وہ آنکھ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس جانور کے جسم پر نقش نگار کو، خوبصورتی کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. پیسہ دینے والا اللہ ہے، اس کی آنکھ کی خوبصورتی بنانے والا اللہ ہے، نقش و نگار کو بنانے والا اللہ ہے. پھر آپ کس بات پر غرور کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا تھا. اسی لیے کہا، اس لیے کہا گیا کہ قربانی مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے. قربانی آپ یہ خیال کر کے کیجئے کہ آپ کے گاؤں اور محلے میں اس قربانی کا فیضان، قربانی کا گوشت ان لوگوں تک ضرور پہنچے جو اس لائق نہیں ہے کہ سال میں کبھی وہ گوشت کھا سکتا. ورنہ قربانی کے لیے اب گوشت لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی سے پہلے آپ فریز کو تیار کرتے ہیں کہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے. کیوں فریز تیار کرتے ہیں؟
व्हाट्सएप पर अभी किसी ने एक मैसेज लिखा, किसी किताब के ताल्लुक से वो बात थी कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि कब्रिस्तान में सब के सब मुर्दे निकल रहे हैं। ख्वाब देखा कि सब के सब मुर्दे कब्र से बाहर हैं और सब अपने अपने कुर्बानी के जानवर पर सवार हो रहे हैं। सबके कुर्बानी के जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त है और मैदान में चलने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये आदमी देखता है कि मेरा जो जानवर कुर्बान किया था, वो देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल बैठा हुआ है, वो खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कहता है कि ख्वाबी में मैंने पूछा कि सब जानवर दौड़ रहे हैं, चलने के लिए तैयार है, लेकिन ये क्यों नहीं उठता है? तो ख्वाबी में उसको किसी ने जवाब दिया, ये जानवर इसलिए नहीं उठता है कि जो तुम कुर्बानी करते थे दुनिया में, वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं करते थे, दिखलावे के लिए कुर्बानी करते थे। और कुर्बानी करने के बाद अपनी फ्रीज में तुम गोश्त को महफूज कर लेते थे। तो ये जानवर इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है कि आज तक इस जानवर का एक टांग तुम्हारे फ्रीज ही में महफूज है, इसलिए जानवर नहीं चल रहा। तो कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रजा है, उन लोगों तक गोश्त को पहुंचाना है जो इसके अहल है। ये नहीं कि जो साहिब निसाब है, जो पूरे साल गोश्त खा सकते हैं, आप उन्हीं को दावत देकर खिला रहे हैं, उन्हीं के घर गोश्त जा रहा है। इसलिए वो बेनियाज रब है, वो कब किसकी कुर्बानी को कबूल करता है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आप रब की बारगाह में जानवर कुर्बान भी कीजिए और कुर्बान करने के बाद दुआ कीजिए, मेरे मालिक तू बेनियाज बादशाह है, तू मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले, और फिर उस कुर्बानी को अपने मुस्तहिकीन तक जरूर उसको पहुँचाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू सिअतुन फलम युज़ही फला युकर्रिबन्न मुसल्लाना, कि जो आदमी साहिब इस्तिताअत हो, इतना पैसा उसके पास हो कि कुर्बानी कर सकता है। पिछले जुमा को मैंने बता दिया था कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। फरमाया मन कान लहू सिअतुन, जो साहिब हैसियत है कुर्बानी कर सकता है, फलम युज़ही, और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया फला युकर्रिबन्न मुसल्लाना, तो वो हरगिज हरगिज मेरे ईदगाह के करीब ना आए। ईदगाह में नहीं कहा, ईदगाह के करीब ही नहीं आया, उसके लिए ईद उल अज़हा है ही नहीं। यानी जिसके पास साहिब हैसियत है कुर्बानी नहीं करता। और दूसरे हदीस पाक में इसी हदीस से मिलता जुलता मजमून है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन कान लहू सिअतुन फलम युज़ही फलयमुत इन शाअ यहूदियन औ नसरानियन, फरमाया जो साहिब हैसियत है और फिर कुर्बानी नहीं करता है, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, ये वईद है नहीं कुर्बानी करने वाले। तो इसलिए अल्लाह ने जिनको साहिब निसाब बनाया है, मालिक निसाब बनाया है, तो अभी भी कुर्बानी के लिए वक्त मुतय्यन है। कुर्बानी के उन 3 दिनों में से किसी भी हिस्से में 1 घंटे के लिए भी अगर इस जमाने में आप 47,000 रुपया सब कुछ जरूरियात जिंदगी काट कर कर्ज को माइनस करके उस 3 दिन में भी अगर 47,000 रुपये के मालिक हो जाते हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो हर आदमी अपने अपने बैंक बैलेंस को चेक कीजिए और फिर इस एतबार से आप उसकी कुर्बानी, अगर साहिब हैसियत है तो कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी करने से माल कमता नहीं बल्कि कुर्बानी करने से माल बढ़ता है, और ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है कि इससे एक मकसूद ये है कि वो गनी है, वो बेनियाज है। आप अपने दिल के गिना को दिखा रहे हैं, दिल की बेनियाजी का पैगाम आपको देना है इसमें। तो हज़रात मोहतरम, हम सब हजरात जिसको अल्लाह ने मालिक निसाब बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और एक ज़रूरी ऐलान कि आप जानते हैं कि ये कुर्बानी का मौसम, ये सब अल्लाह की रज़ा की खुशनुदी का ज़रिया है। आप जान रहे हैं आज से कुछ साल पहले तक हमारे मदारिस इस्लामिया कुर्बानी के महीने में इसकी इनकम की वजह से मदरसे की एक बुनियाद होती थी। हमारे तालीमी निसाब, मदारिस इस्लामिया, गरीब गुरबा तंजीम और फंड पूरे हिंदुस्तान में एक अहम जरिया था हमारा। लेकिन कुछ सालों से ये मामला बिल्कुल चौपट हो चुका है। आज भी कुर्बानी के खल्ले का जो रेट है वो 25 से 30 रुपये है। तो कोशिश ये होती है कि जो लोग अल्लाह के राह में 10-20 हज़ार के जानवर कुर्बान करते हैं, तो बेहतर है कि खल्ला जो आप मदरसे में पहले दे रहे थे अब उसका तो कोई रेट नहीं है, उसी जरिए से चलिए। रसूलुल्लाह के घर का एक काम तो हो जा रहा था, पहुंच तो जा रहा था, ताउन हो जा रहा था। तो आप अपने उस खल्ले के बजाय
کم سے کم 200 روپیہ کسی بھی مدارس اسلامیہ میں اس نیت سے دے دے کہ پہلے جو میں کھلے کے شکل میں جو تعاون کرتا تھا اب وہ بند ہو چکا، اب آپ کے پیسے کے شکل میں تعاون۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے یہاں اطراف میں علاقے میں جہاں بھی مدارس اسلامیہ میں نے اگل بغل میں پتہ کیا ہے، اب تو عموماً لوگ چمڑا کو دفن ہی کر دیتے ہیں، جہاں پہنچے جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو آپ اس کام کو براہ مہربانی کر دیں گے۔ پھر آپ لوگ وقت کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی عیدین، عید اور بقرعید یہ محبت بانٹنے کا دن ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان دنوں میں لوگ آپس میں نفرت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تمامی حضرات کو رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان دنوں میں نفرت سے بچنے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام